لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کارکی چینل پر پروگرام رضا والے ایپیسوڈ 5 کاشف رضا سالم کے ساتھ. محترم ناظرین، 7 ستمبر یوم ختم نبوت گزرا ہے. آپ تمام بات جانتے ہیں. اس حوالے سے ہم آج اس شخصیت کے پاس موجود ہیں. اکثر کہا جاتا ہے کہ نام ہی کافی ہے، ان کا تعارف کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی عابد مبارک صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ان کے ہمارا کورس پڑا ہے. یہ ایک نظریہ جو ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ جو مضمون ہم پیش کرنے جا رہے ہیں بہت بڑا ہے. تو بہت بڑی شخصیت سے اگر سنا جائے تو ہمارے دلوں میں اترے گا، ہمارے عقائد مزید مضبوط ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب یہ بتائیں ہمیں عقیدہ ختم نبوت کہ دراصل ہے کیا، اس کے معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور آخری رسول جانا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان کے بعد کسی معنی کوئی نیا نبی نہیں، نہ ذلی، نہ بروزی، نہ تابعی، نہ کسی اور معنی. ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عقیدہ ہے وہ اسلام کی اساس اور بنیاد ہے. جو تعلیمات حضور علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے ہمیں پہنچائی، وہ تعلیمات آخری تعلیمات. جو کتاب قرآن مجید ہمیں پہنچائی، یہ کتاب آخری کتاب ہے. جو شخصیت یہ لے کر آئی وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے سلسلے کو اختتام کرنے والی خاتم النبیین شخص. اس کے بعد جس نے نبوت کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی وہ ذلیل و خوار ہوا، رسوا ہوا، اور وہ جھوٹا تھا، وہ کذاب تھا. وہ آئندہ بھی کوئی ہوگا تو جھوٹا اور کذاب ہوگا، اور کسی معنی میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ آئیں گے نبی ہی، ان کی نبوت ختم نہیں کر دی جائے گی، لیکن وہ تابع ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی شریعت کے ہوں گے، اور وہ نئے نبی نہیں ہیں. حضور علیہ السلام سے قبل تشریف لا چکے ہیں، اور اللہ نے انہیں یہودیوں کے شر سے بچانے کے لیے آسمانوں پر اٹھا دیا تھا. اب وہ جب تشریف لائیں گے تو حضور علیہ السلام کی شریعت کے مطابق وہ عمل پیرا ہوں گے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے پہلو ہی میں اپنی زندگی کے بقیہ ایام پورے کرنے کے بعد وہ مدفن ہوں گے. وہ جگہ ابھی بھی مدینہ طیبہ میں خالی ان کے لیے رکھی ہے. آپ نے ذکر کیا مفتی صاحب قرآن کریم کا، اور یہ بتایا کہ کوئی نبی آ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر یہ قرآن مجید نبی علیہ السلام پر اتارا گیا، سنت، ہماری شریعت، ہمارا اسلام، یہ تمام چیزوں میں ختم ہو جائیں گی. کہ کوئی نبی نیا نبی دعویٰ کرتا ہے تو پھر قرآن بھی اپنا لائے گا، وہ شریعت بھی اپنی لائے گا، وہ اسلامی قوانین بھی اپنے لے کے آئے گا. اس بارے میں آپ کیا رائے ہیں؟ سوال یہ بڑا عجیب ہے. کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا. جب ہم نے کنڈیم کر دیا تو کوئی بدبخت اگر ایسا دعویٰ کرے گا تو قرآن کی تو ایک آیت نہیں بنا سکتا، قرآن کی مثل. تو وہ کیا جو ہے وہ اپنی چیزیں لے کر آئے گا. وہ ایسے مرزا غلام احمد قادیانی کی طرف مردود ہوگا، جو بعد میں اپنی براہین جس طرح اس نے کہا برہنہ ہو کر کہ اللہ رب العزت پر الزام لگاتے ہوئے معاذ اللہ کہ وہ مجھ سے جو ہے یہ الفاظ بھی میں ادا نہیں کر پاؤں گا، تو وہ معاملہ کرتا رہا. پھر وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے جب پیدا ہوا تو نہ ای میں تھا نہ شی میں تھا،
اتنے سال مجھے جو ہے وہ حیض آتا رہا، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی شادی ہو گئی، تو اس کی اولاد بھی ہو گئی۔ جب اس کو خود حیض آتا رہا تو ایسا حیضی شخص جو ہے وہ نہ ہی میں تھا نہ شی میں تھا، تو اولاد بھی پتہ نہیں کس پڑوسی کی تھی۔ تو اب ایسا جو ہے وہ لعنتی اور مکروہ کردار ہی جو ہے وہ پھر اس قسم کا دعویٰ کرتے ہیں جو نفسیاتی مریض بھی ہوتے ہیں، اور اصل نفسیاتی مریض تو وہ ہیں جو مردود لوگ اس کے دعوے مانتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ اپنے نبوت کا انکار کرنے والا شخص کیا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر پھر وہ توبہ کرتا ہے تو کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی یا نہیں؟ ہاں، جو شخص بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرتا ہے وہ یقیناً کافر ہے، اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اسے توفیق توبہ دیتا ہے اور وہ پھر توبہ طائب ہو کر سچے دل سے جو ہے مسلمان ہو کر ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، تو اس کی توبہ قبول ہے۔ یہ بتائیں کہ حضرت بہت سے فرقے آئے ہیں، نبی اسلام نے فرمایا کہ اتنے فرقے آئیں گے، تو تمام فرقے جتنے بھی ہیں ان کے اختلاف بھی ہوا، مختلف قسم کے اختلاف ہوئے۔ ہم یہ بتائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی ہوتا ہے، کیا کبھی فرقوں میں اختلاف ہوا یا نہیں؟ اصل میں یاد رکھیے کہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ اس وقت تک مسلمانوں کے فرقے رہ سکتے ہیں جب تک وہ اسلامی عقیدہ حضوریہ پر قائم و دائم رہتے ہیں۔ اگر وہ ظہور اسلامی عقائد پر ہی نہیں ہیں تو ان کو آپ اسلامی فرقے کہہ ہی نہیں سکتے۔ تو جتنے بھی مسلمان کہلانے والے لوگ ہیں ان سب کی تشریحات میں فرق ہوتا ہے، بنیادی عقائد میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ختم نبوت ان چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ ہاں، کچھ لوگ جو ہے وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر صحابہ اکرام علیہ رضوان یا اولیاء اکرام کے متعلق جو ہے وہ کچھ ایسے عقائد و نظریات اختیار کرتے ہیں جو عقیدہ و نظریہ ابتداءً گمراہی پر ہوتا ہے، پھر وہ گمراہی ان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے اور پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے وہ بھی پائے جاتے ہیں، لیکن من جملہ جو ہے وہ کوئی بھی اسلامی فرقہ جو ہے وہ ایسے کسی عقیدے کا انکار نہیں کرتا جو عقیدہ اسلام میں واضح طریقے سے بیان کرتی ہے۔ قادیانی جو ہے یہ کوئی اسلامی فرقہ ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی شیطانی گروہ اور فتنہ۔ اس کو فرقہ کہنا تو فرقوں کی بھی توہین ہے، حالانکہ فرقے بھی جو ہے وہ اللہ نے اس سے منع کیا اور کہ فرقہ بندی جو ہے وہ اختیار نہ کرو، لیکن یہ فرقے کا جو نیا ورژن ہے جو مزید جو ہے وہ اپنے اندر رچ کے کمینگی بھری ہوتی ہے جس کے اندر، تو اس کا نام فتنہ ہوتا ہے، اور یہ جو قادیانی ہے یہ فتنہ ہے۔ یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو ختم نبوت کے حوالے سے بیات اتاری ہے۔ نبی علیہ السلام نے اکثر یہ حدیث مبارکہ میں کہا جاتا ہے کہ میرے بعد نبی نہیں آنا، قرآن اور حدیث سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ ثابت آپ قرآن مجید پڑھیں، آپ کو سامنے آ جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے خود فرمایا ماکان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو ہے وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک نہیں کئی جگہ پہ فرمایا، تو پھر جو ہے وہ احادیث میں ایک نہیں متعدد جگہ پہ فرمایا لا نبی بعد۔ اس مضمون کی بہت ساری احادیث ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتا، تو وہ آخر میں فرماتے تھے کہ انا خاتم النبیین، لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اب جس پر ہم ایمان لائیں وہ بار بار اپنے مبارک زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور پھر جو ہے بولے کہ نہیں جی ہم مسلمان ہیں لیکن ہم ان کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے۔ آخری نبی تو یہ بھی آیا ہوا ہے 2000 جو ہے وہ 21-22 کا نیا ورژن یہ نبوت کا ہے جی، تو پھر تو مسلمانوں نے گھنٹی تو لگانی ہے نا، مسلمانوں کے جذبات تو پھر مجروح ہوتے ہیں، تو پھر مسلمان جو ہے وہ ان کی خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں، پھر یہ حکمران جو ہے وہ
अगयार और यहूदों उनसे कर्जे मांग के जो है वो उन्हीं के सूद के पैसे भरने के लिए उनके थल्ले लगे हुए हैं। तो ये फिर उल्टा मुसलमानों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ करते हैं। तो ये एक जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अल्लाह ताला मुसलमानों के हुक्मरान की अच्छी फरमाए। जी मतलब ये कि हमारे बहुत बड़े मशहूर लीडर कहा जाता है कि पाकिस्तान के सबसे मशहूर लीडर की एक क्लिप्स अक्सर ये चलती रहती है। उन्होंने ये कहा था कि खत्म नबूवत को जो मतलब कोई ये कहे कि खत्म नबूवत को मानने वाला या ना मानने वाला काफिर नहीं है, क्या वाकई ऐसे कोई ये कहे कि हम नहीं मानते लेकिन हम मुसलमान हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? असल में मकबूल और गैर मकबूल का ताल्लुक जो है वो मकबूलियत का ताल्लुक या मशहूरियत का ताल्लुक जो है वो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मशहूर तो यजीद भी बहुत और मशहूर तो फ़िरौन भी बहुत, मशहूर तो नमरूद भी बहुत, तो मशहूर तो हिटलर भी बहुत। तो मशहूर होने से ये नहीं है कि वो जो है वो मुसलमानों के नज़दीक या अल्लाह की बारगाह में या जो है वो शरीयत की नज़र में जो है वो मकबूल हो जाए। जो शख्स को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से बात करके गाने चला दे और उसके बाद मुसलमानों की बहन बेटियों को नचाए और उसके बाद जब हलफ की बात आए तो अपने मुँह से लफ्ज़ ख़ातमुन नबिय्यीन भी ना बोल सके, तो वो अगर कोई ऐसी बात करता है कि हम जो है वो उनको मुसलमान कैसे ना माने जो ख़त्म नबूवत का इनकार करें, तो ऐसा शख्स जो है वो खुद अपने ऊपर सवालिया निशान लगाता है। क्योंकि हर दफ़ा जो है वो अपनी बात से यू टर्न ले लेता है कि मेरा मतलब ये नहीं, इसलिए उलमा इस पर कोई हुक्म नहीं लगा पा रहे। मेरा मतलब ये है, मेरे मुँह से ये निकल गया। और जो कभी सहाबा की शान में तौहीन करता है और कभी जो है वो कल की कोई नई कोई क्लिप चल रही है वो भी कुछ लोग कहना उसके मुंह से निकल गया। वैसे निकलती तो चीज़ें मुंह से ही हैं और कहीं और से निकले तो फिर वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसको तो जो है ना पता नहीं कहाँ से निकल रही चीज़ें। अभी कहता है कि हम अमेरिका की गुलामी से निकालने के लिए हम जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से पता नहीं निकाल देंगे या क्या निकला थोड़ा वाला और रसूल वाला। तो अजीब व गरीब जो बकवासात है। और मैं तो उनको सामने जो बेचारे सुन के तालियाँ बजा रहे होते हैं, मैं उनके ऊपर हैरान हूँ कि पता नहीं है किस किस्म की जो है वो फेलोशिप है कि आप उसके फॉलोवर हैं और आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये बंदा जो है वो मदीने की बात करते करते आपको इसराइल लेके जा रहा है और आपको जो है वो इस्लामी अहकामात का टच दे देकर आपको जो है वो कुफर के अंधेरों में धक्के दे रहा है। और खुद सारे काम अमेरिका की गुलामी में रह के करता रहा। आफिया सिद्दीकी का नाम एक दफ़ा भी नहीं लिया और जीता इसी तरह ही था कि मैं आफिया सिद्दीकी को रिहा करवा के लाऊंगा। बेचारी की माँ भी मर गई, ठीक है, एक लफ्ज़ नहीं बोला, एक खत नहीं लिखा। डोनाल्ड ट्रंप के सामने जब वो गया तो वहाँ साहब ने सवाल पूछा आप आफिया के बारे में कुछ कहेंगे, तो नो कमेंट्स हैं जी, उधर कुछ नहीं कहा। तो इतना ज़्यादा झूठा होने के बावजूद लोग फिर भी इसको बोलते हैं कि नहीं ये अमेरिका की गुलामी से। भाई अमेरिका का गुलाम है, वो आपको अमेरिका की गुलामी में मज़ीद मजबूत करेगा, निकालेगा नहीं। और उसका एम और आइडिया ये था कि किस तरह डिफ़ॉल्ट हो जाए मुल्क और उसके बाद वो सदारती निज़ाम और बादशाहत का निज़ाम ले आए। उसके साथ उसके कुछ चले चपाटे भी थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अल्लाह की खुफिया तदबीर से डरना चाहिए। पाकिस्तान है, ये किसी के बाप का माल नहीं है। पाकिस्तान बहुत कुर्बानियों के बाद मिला है और पाकिस्तान तक क़यामत सलामत रहेगा इंशाअल्लाह। इसको वीरान करने वाले खुद वीरान हो जाएंगे, इसको लूटने वाले इंशाअल्लाह खुद लूटे जाएंगे। हम नवाज़, जरदारी, इमरान, अल्ताफ़ या ये मुल्ला पार्टी जो डीज़ल से मौसूम हो या पेट्रोल से मौसूम हो, हम जो है वो इनमें से किसी का के दरमियान कोई फ़र्क नहीं समझते। ये सारे एक थाली के चटे बटे हैं और सारे सिक्के के रुख हैं, कभी इधर से कभी उधर से। और सबका एम और आइडिया यही है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, जड़ा मिल जाए खा, ठीक है, जड़ा दबे दबा पर लुट जा और पहुँच जा। और पाकिस्तान का मतलब असल में तो ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस मकसद से तो ये एक मरतबा जीत के आए, एक मरतबा को किसी ने करारदाद पेश नहीं की भाई पाकिस्तान इस मकसद के लिए बना था, चलो इस्लामी निज़ाम नाफिज़ करो। यहाँ पर तो ये सब जो है वो इस्लामी टच देने वाली पार्टियाँ हैं, वो सारी पार्टियाँ इस्लामी टच देने वाली हैं। कोई वो इस्लाम का नाम लेने वाली नहीं है, सब इस्लामाबाद के चक्कर में रहती है। आपके सवाल आपसे ये करते हैं कि नबी इस्लाम के दौर में तकरीबन 74 जंगें हुई,
27 غزوات ہوئے 47 چلائے ہوں گے، جس میں 261 صحابہ کرام شہادت نہیں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آغاز میں جنگ لڑی جاتی ہے جسے جنگ امامت آتا ہے، تو یہ بتائیں کہ وہ کیوں لڑی گئی؟ اس وقت معاشی صورتحال بھی اتنی مستحکم نہیں تھی مسلمانوں کی، وہ جنگ کیوں لڑی گئی، اس کی وجوہات کیا تھی اور کتنے صحابہ کرام نے اس میں جان قربان دی؟ تو یہ جو جنگ امامت تھی، یہ ایک بہت مزید خبیث آدمی تھا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی آیا اور کہنے لگا کہ محمد ان سے شیئرنگ کر لو، پارٹنرشپ کر لو، نبوت میں مان لیتا۔ میں نے آپ کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھوٹی سی دینی تھی، فرمایا اگر تو یہ کہے گا یہ آدھی تیرے کو دے دو تو یہ بھی آدھی تیرے کو دے دو۔ تو وہ جو خبیث تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو لوگ مسالمہ کہتے تھے، مسالمہ کا صاحب تھا، جھوٹا آدمی تھا۔ تو اس نے جو ہے جب دعویٰ کیا تو ایک تو پرابلم یہ ہے کہ انسانی ایک عجیب فطرت ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اچھی بات کرے اس کے ماننے والے ہو جاتے ہیں، کوئی شخص بری بات کرے اس کے ماننے والے ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمہ کے ماننے والے بھی لوگ ہو گئے، مسلمہ کے ماننے والے لوگ ہو گئے تو وہ بات جو ہے وہ بڑے عجیب طریقے سے اس کا اس طریقہ واردات تھا۔ وہ کہتا تھا کہ بس وہ اللہ کی بات چلے گی، اللہ کی بات چلے گی، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرٹیسائز کرنے کے لیے وہ لوگوں کا دماغ جو ہے وہ اس طرف لایا کہ بھائی اللہ کی بات مانو، بس اللہ کی بات مانو۔ اب وہ اللہ کی بات ماننے کے لیے لوگ اس کے ساتھ ملتے چلے گئے اور ان کی بھی داڑیاں تھیں، ان کی بھی پگڑیاں تھیں، ان کے بھی یہاں جو ہے وہ نشان تھے۔ اب جب صحابہ کی جنگ ہوئی تو صحابہ نے کہا ایسی جنگ تو شدت کی ہم نے کبھی اپنی زندگی میں دیکھی نہیں، کیونکہ 1400 صحابہ کرام شہید ہوئے، 1400 صحابہ تو ٹوٹل ساری جنگوں میں 72 جنگوں میں شہید نہیں ہوئے تھے، اس ایک جنگ میں شہید ہو گئے اور ان کے 14,000 کے قریب لوگ کاٹ کے رکھ دیے ہمارے صحابہ نے۔ 40,000 کا ان کا لشکر تھا، 14,000 کے قریب لوگ ان کے مار دیے۔ اور سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور ساری زندگی روتے رہتے تھے کہ میں جو ہے میرے سے اتنا برا کام ہو گیا جب مسلمان ہو گئے تو وہ جنگ میں شریک تھے۔ انہوں نے مسلمہ کذاب کو جو ہے وہ بڑی رحمی کے ساتھ اور تھوڑی اس کو جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس کا کلیجہ ہی باہر نکال دیا، اور پھر بعد میں فخریہ کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھ سے اس شر الناس کو مروانے کا کام بھی لیا۔ تو یعنی کہا کرتے تھے کہ مجھ سے گناہ تو وہ ہوا کہ خیر الناس بھی میرے ہاتھ سے شہید ہوئے، اور بعد میں کہتے تھے کہ شر الناس کو بھی میں نہیں مارا۔ تو یہ تھی جنگی امامہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، اور جس جنگ میں میرے آقا علیہ السلام نے کہا تھا باقی جنگوں میں کوئی نہیں جائے گا جو بدری صحابی ہے، فرمایا بدری بھی چلے جاؤ، سارے ہی چلے جاؤ، خود بھی تیار ہو گئے، میں بھی جاؤں گا۔ تو وہ صحابہ نے ان کو روک لیا، خدا کے لیے آپ بیٹھے ہم جا رہے ہیں۔ تو وہ جنگ تھی، تو ایسی شدت کی جنگ جو ختم نبوت میں لڑی گئی، اس میں کوئی جنگ ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے مسلمانوں کے نزدیک یہ مسئلہ کوئی فروع یا کوئی بات کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے ایمان کا مسئلہ ہے اور زندگی موت کا مسئلہ ہے، اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو ہمیشہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا پہرا دیتے رہنا چاہیے۔ اس دور میں اس کے سرخیل اور اس روح کو دوبارہ مسلمانوں کو بیدار کرنے والے علامہ خالد حسین رضوی اکبر اور محمد قدم، جنہوں نے اپنی کلیدی جد و جہد میں پورے عالم اسلام کو دوبارہ جگا کر حضور علیہ السلام کی ناموس رسالت ختم نبوت پر پہرا دینے کا ذہن دیا، ہم ان کی روح پرخطو کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس مشن کو جاری سائے رکھے اور ان کی تنظیم کو سنبھالنے والے لوگوں کو ان کی نشان راہ پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ وہ اپنے منصب پر اور اپنے مشن پر اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ